وہ لفظ ذات ہے، اور لفظ ذات کے بارے میں آپ نے اکثر کئی لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، یہ لفظ ذات کو دات پڑھتے ہیں۔ اگر جو شخص جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے تو وہ لہن جلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ قصدن کہہ رہا ہے کہ ذات کو دات پڑھ رہا ہے، دال پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ قصدن ایسے کر رہا ہے تو وہ لہن جلی کر رہا ہے، یعنی کہ بڑی فحش غلطی کر رہا ہے۔ میں عربوں کی بات پہلے ہی کلیئر کر دیتا ہوں کہ جناب عرب جو ہے نا، ان کے نزدیک ذات پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہ اصل عرب ہیں، تو لہٰذا وہ ذات ہی پڑھتے ہیں۔ ان کی جو زبان مشابت جو ہے نا وہ ذا سے ہو جاتی ہے، ذات کی مشابت ذا سے آواز میں ہو جاتی ہے، پڑھتے وہ ذات ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو البتہ ان کو چند دیکھا دیکھی میں لوگوں نے دات پڑھنا شروع کر دیا اور دال پہ آگے، اب اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک بہت زیادہ اہم موضوع لے کر جو کہ قرآن سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں چند ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو اکثر دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اس کو غلطی بھی نہیں سمجھا جا رہا، اور باقاعدہ اس کو درست اس غلطی کے اوپر دلیلیں دی جا رہی کہ بھئی ایسا ہی ہے اور یہ ہے۔ جس لفظ کی میں بات کر رہا ہوں وہ لفظ ذات ہے، اور لفظ ذات کے بارے میں آپ نے اکثر کئی لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، یہ لفظ ذات کو دات پڑھتے ہیں یا دال ہی پڑھ لیتے ہیں سیدھا سیدھا، اور بہت سی جو ہے نا اوپر سے دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں کلیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے خود بہت سے لوگوں سے بات سنی ہے کہ وہ لفظ ذات کو دات ہی پڑھ رہے ہیں، دال ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا، کہاں سے مشہور ہوا، کیسے مشہور ہوا، اور یہ کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سن لیں کہ لفظ جو ذات ہے اس کا جو مخرج ہے، یعنی کہ جہاں سے نکلتا ہے وہ یہ حافظ لسان ہے۔ ذات یعنی کہ اوپر کے جو ہمارے جبڑے ہیں نا، ادھر سے چاہے رائٹ سائڈ پہ لگا لیں چاہے لیفٹ سائڈ پہ زبان کو لگا لیں، تو جس طرح یہ ادا ہوتا ہے ذات، تو اس سے جو ہے نا ذات اس سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ لفظ ذات کو آپ نے دیکھا ہوگا دات پڑھ رہے ہیں یا دال پڑھ رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ عربوں میں ایسے ہوتا ہے۔ میں عربوں کی بات پہلے ہی کلیئر کر دیتا ہوں کہ جناب عرب جو ہے نا، ان کے نزدیک ذات پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہ اصل عرب ہیں، تو لہٰذا وہ ذات ہی پڑھتے ہیں۔ ان کی جو زبان مشابت جو ہے نا وہ ذا سے ہو جاتی ہے، ذات کی مشابت ذا سے آواز میں ہو جاتی ہے، پڑھتے وہ ذات ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو البتہ ان کو چند دیکھا دیکھی میں لوگوں نے دات پڑھنا شروع کر دیا اور دال پہ آگے، اب اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ کسی مخرج کو دوسرے مخرج، کسی لفظ کے مخرج کو کسی لفظ کی جو صفات ہیں اس کو دوسرے لفظ کی صفات کے ساتھ مشابت دے دینا، اگر وہ بغیر ارادے کے نہ ہو، مطلب کہ کوشش کے باوجود بھی وہ ایسے مل رہا ہے جیسے ذات ذا سے مل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ علیحدہ علیحدہ ہی ہوں، لیکن اگر جو شخص جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے تو وہ لہن جلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ قصدن کہہ رہا ہے کہ ذات کو دات پڑھ رہا ہے، دال پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ قصدن ایسے کر رہا ہے تو وہ لہن جلی کر رہا ہے، یعنی کہ بڑی فحش غلطی کر رہا ہے، اور اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ میں اپنے بات سے بات نہیں کر رہا، فتاویٰ آج کل موجود ہیں اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، البتہ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ہمارے جو بریلوی علماء ہیں اور بریلوی حضرات ہیں، ان میں یہ ریشو بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی مدینہ اور مکہ میں ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے بات کلیئر کر دی کہ مدینہ اور مکہ کی بات نہیں ہے، اہل عرب کے ہاں یہ خاصا مشکل لفظ ہے، اور اس کو ذات کی جگہ پر وہ اکثر جو ہے نا مشابت ہو جاتی ہے۔ لہذا مشابت ہونا اور چیز ہے، البتہ پورا کا پورا اس کو ایسے لفظ کو بدل دینا یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو البتہ جتنے بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، البتہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر مخارج ہیں، سکھائے جاتے ہیں، اور لفظ ذات پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ لہٰذا میں نے بریلوی حضرات کے بارے میں بات کی، بعض حضرات کہتے ہیں مکہ مدینہ میں ایسے پڑھتے ہیں، پھر ان سے آگے سوال کرے مکہ اور مدینہ میں اگر ایسے پڑھتے ہیں تو مکہ مدینہ کی جو اذان ہے اس سے پہلے جو ہے درود شریف نہیں پڑھتے، تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اور یعنی کہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ پھر کہیں دور بندے کو لے جاتی ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی میں نے پہلے بات کلیئر کر دی کہ اہل عرب جو ہیں وہ جان کے ایسا بالکل بھی نہیں کرتے، خاصا مشکل لفظ تھا، وہ بات میں نے وہ کلیئر کر دی۔ البتہ لفظ ذات کو ذات ہی پڑھا جائے، لفظ ذات کو دعات شاد نہ پڑھا جائے، ذات ہی پڑھا جائے، کیونکہ دیکھیں نا اردو جب ہم بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں نبض کو، نبض تھوڑی بولتے ہیں، نبض ہی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور مرض کو، مرض لاحق ہو گیا تو اس کو مرض تھوڑی بولتے ہیں، مرض ہی بولتے ہیں، ذات ہی پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ذات کو عربی میں بھی ذات ہی پڑھا جائے، یہ میں کافی لوگوں سے سنی تھی بات، اور جو پڑھتے ہیں تفسیر وغیرہ ان سے کافی ان سے یہ غلطی نکل آتی ہے۔ تو لہٰذا ذات کو ذات، والضحیٰ
वलद्दालीन, ऐसा कोई सीन नहीं है। और अगर पहले अगर करते रहे हैं तो उस पर जो है ना माफी मांग ले, तौबा इस्तिगफार करें। अलबत्ता आइंदा से किसी कारी साहब के पास या किसी आलिम साहब के पास जाए, उनसे अपने ज़ात का मखरज ठीक करें। हाँ, उसके बावजूद भी ना हो फिर तो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के निकालना, ये मैंने आपको बताया, लहन जली है, बहुत गलती है, बड़ी गलती है। तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।